بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ لڑکیاں جو گھر سے والدین کی رضا کے بغیر کورٹ میرج کر لیتی ہیں، ولی کی اجازت کے بغیر اپنے گھر کو آباد کر لیتی ہیں، شادی کر لیتی ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس نے امت کے ہر فرد کو حقوق عطا فرمائے، بالخصوص خواتین، بیٹیاں، بچیاں جن کو حقوق کے حوالے سے وہ عدم تحفظ کا شکار تھیں، اور شریعت اسلامیہ نے ان کے حقوق اس قدر بیان فرمائے کہ ان کے حقوق کے حوالے سے ایک صورت باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، سورہ النساء، کہ اس میں عورتوں کو حق وراثت بھی دیا گیا اور حق زندگی بھی دیا گیا۔ یہی عورتیں، یہی بچیاں تھیں جن کو زندہ در گور کر دیا جاتا تھا، تو شریعت نے آ کر رہن سہن کے، تربیت کے، ان کو پالنے کے، ان کی پرورش کے اتنے فضائل بیان فرمائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی، اس نے ان کی پرورش کی، ان کا نکاح کیا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانہ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے۔ تو اب یہی بچیاں جن کی پرورش محبت سے، پیار سے، ناز نخرے والدین نے برداشت کیے ہیں، اور یہی کورٹ کا رخ کر لیں، عدالت کا رخ کر لیں، والدین کو آنکھیں دکھائیں، تو بہت ہی غیر معقول، غیر مناسب اور غیر اخلاقی حرکت، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر، لا نکاح الا بولی۔ بچیاں کان کھول کے یہ بات سن لیں کہ ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہے، اور جو بچیاں ولی کی اجازت کے بغیر عدالت کا رخ کرتی ہیں، کورٹ کا رخ کرتی ہیں، اپنی سہیلیوں کو شامل کر کے، اپنے ریلیٹیو کو شامل کر کے، اپنی آنٹیوں کو شامل کر کے ایسا قدم اٹھاتی ہیں، مسند احمد کی جلد نمبر 6 صفحہ 47 پہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، فنکاحھا باطل، اس کا نکاح باطل ہے۔ اور یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی عورت کسی کی ولی نہیں بن سکتی، عورت کے پاس حق ولایت نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کی 1882 نمبر حدیث ہے، ہمیں لا تنکح المرأۃ المرأہ، کوئی عورت کسی عورت کی شادی نہیں کروائے گی، اور ولا تنکح، اور نہ خود وہ اپنی شادی کرے گی، اگر کرے گی فإنہا زانیۃ، وہ عورت بدکار ہے، بدکاری کرے گی، وہ نکاح نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک چیز کہ اگر عدالتی نکاح ہو جاتا ہے، کورٹ سے نکاح ہو جاتا ہے، لڑکی اپنے والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے، اور عموماً پھر بعد میں رشتہ دار، گلی محلے کے افراد، دیگر تعلق والے وہ بیچ میں پڑتے ہیں اور ان کی صلح کروا دیتے ہیں، کیا بعد میں والدین کی یا ولی کی رضامندی ہو جائے تو وہ نکاح درست ہے، وہی برقرار رہے گا؟ اس سلسلے میں ذہن میں رکھیں، صحیح نکاح کے لیے شرط ہے کہ نکاح کے وقت ولی کی رضامندی لازمی ہو۔ تو جو انہوں نے نکاح کیا تو اس میں ولی کی رضامندی تو شامل نہیں تھی، لہذا وہ نکاح درست نہیں ہے۔ بعد میں اگر ولی رضامند ہو جاتا ہے تو ان کا نکاح دوبارہ ہوگا، ولی کی رضا شامل ہوگی، اور اس کے لیے شواہد، گواہ، سرپرست، وہ سب کچھ نیا ہوگا، اور وہ نکاح دوبارہ پڑھا جائے گا۔ اور بیچ میں جو زندگی سال، 6 مہینے، 2 مہینے انہوں نے ایسے بسر کی ہے، وہ گناہ والی ہے۔ اس سلسلے میں ان کو توبہ، استغفار، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور جو شریعت کی حدود ہیں، جو حدود اللہ انسان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہیں، ان کو کبھی بھی کراس نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ان کو پائمال کرنا چاہیے۔ اللہ پاک فہم اور سمجھ نصیب فرمائے۔